بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ علماء سوء بھی ہوتے ہیں، اور پھر علماء سوء کے علامات کیا ہے تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکے، محفوظ رکھ سکے۔ دیکھیں، علماء سوء یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر ان کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اور سلف صالحین کے اقوال بھی بہت سارے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں علماء سوء کے علامات اور نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اور علماء سوء یہ ایسی بیماری ہے اور ایسے اشخاص ہیں جو اس امت کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتے ہیں، خود اپنی ذات کے لیے بھی اور اس امت کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں اور گوئے کہ وبال جاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم يقولون هذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں تھی، اور یہود و نصارہ اپنے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ اپنی مرضی کی بات لکھ لیتے تھے، اور پھر جب لوگ اور عوام آتے تو ان سے کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ وہ ان کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات ہوتی تھی۔ اور اس سے مقصد کیا تھا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے تھوڑی سی قیمت کما لے، دنیا کما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، یعنی جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے جو کچھ یہ لوگ کما رہے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے ان کی تباہی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ یقیناً بہت سارے یہودیوں کے جو علماء ہیں، عیسائیوں کے جو علماء ہیں، تو وہ ایسے ہیں کہ لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ لوگوں کے اموال، لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل کے ذریعے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ تو یہاں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور آگے بھی اللہ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی اور خزانوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ تو یہ آیات اور اس کا کئی احادیث اس پر دلیل ہے، جو علماء سوء
کہ کرتوت ہے کہ اللہ کے دین کو بگاڑ کر اللہ کے دین کے ذریعے سے وہ اپنے مفادات، اپنے مقاصد کو کماتے ہیں، اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ وہ دین کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، دین کے ذریعے وہ عہدے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے بدلے اپنی دین کو، اپنے علم کو بیچ دیتے ہیں، اور عہدے چاہتے ہیں، مالداروں کے پاس جا کر اور ان کے مال کسی طریقے سے باطل طریقوں سے نکالتے ہیں۔ تو یہی علماء سو کی نشانی ہے، جو اللہ کے دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور بہت تھوڑی سی قیمت، بہت تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، طرح طرح کی بدعات نکالتے ہیں، اور سنت کے مقابلے میں بدعات کو رواج دیتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اور لوگ جب خوش ہوں گے تو ہمیں نذرانے پیش کریں گے، اور ہمارے لیے دنیا کی مال اور دولت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ علماء سو کے نشانات ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رستے سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے روکتے ہیں، دنیا کی لالچ میں، اپنی خواہشات اور شہوات کی لالچ میں دنیا کی کمائی وہ کرتے ہیں، عہدوں کی کمائی کرتے ہیں۔ تو یہ علماء سو کے علامات ہیں۔ اسی طرح علماء امت جو سلف صالحین گزرے ہیں، انہوں نے ان کے جو اقوال ہیں کہ سب سے بدترین لوگ یہی ہیں جن کو علماء سو کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ شَرَّهُمْ عَلَى الدِّينِ أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ، کہ علماء سو کی جو شرارت ہے اور ان کے جو شر ہے وہ شیطانوں کے شر سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہذا شیطانوں کے لیے گویا کہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ شیطان ان علماء سو کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں سے اللہ کے دین کو نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا اور عذاب کیا ہے؟ ان کے دل کا مر جانا۔ اور ان کا دل کیوں مرتا ہے؟ وہ دنیا کے طلب کرنے سے، جبکہ وہ دنیا طلب کر رہا ہو آخرت کے عمل سے، یعنی دین کے بدلے وہ دنیا طلب کرتا ہے، دین کے بدلے وہ دنیا کی کمائی چاہتا ہے، تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور جب دل مرتا ہے تو پھر وہ صرف ظاہری طور پر تو اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دین کی جو اہمیت ہے اور تقوی ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت کی وہ چمک انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے جب وہ اپنے علم اور حکمت کے ذریعے سے دنیا کماتا ہے۔ تو یہ علماء سو کے نشانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء سو سے بچائے، اور اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو اور جو ہمیں فائدہ دے سکے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔